حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین ایک بالشت، ایک ایکڑ نہیں یا 1000-100 گز نہیں، ایک بالشت، فرمایا کہ کسی نے صرف ایک بالش کسی کے قبضے میں لے لی تو قیامت کے دن 7 زمین کا ہار پہنا کے اسے گلے میں لٹکایا جائے گا. اس طریقے سے وہ قیامت کے دن پیش ہوگا. اور فرمایا کہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ 7 زمین کے اندر کھدائی کرے. قیامت کے دن 7 زمین تک، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں. قرآن پاک میں 7 سماوات، 7 آسمانوں کا جگہ جگہ ذکر آیا. ایک جگہ 7 زمین کا بھی ذکر آیا، صرف ایک جگہ پر. تو زمینیں بھی 7 ہیں. اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. ہم تو دیکھتے ہیں بس ایک زمین ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کھدائی کرتے جاؤ، ایک جو ہے نا ایک لیئر آئے گی، پھر دوسری لیئر ہے، پھر تیسری لیئر ہے، مختلف لیئر ہے، نیچے بھی درمیان بالکل ایک کور ہے جو انتہائی گرم ہے. تو اندر بہت ہی گرم ہے. اسی وجہ سے جب دیکھا نا زمین کہیں سے بھی سوراخ ہوتا ہے تو لاوا باہر آتا ہے، کیسا گرم ہوتا ہے. تو اندر انتہائی گرمائش ہے جس کی وجہ سے وہ لاوا اندر پک رہا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے باہر آ جاتا ہے. تو یہ 7 زمینیں ہیں، لیکن ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتہ کہ کس لحاظ سے ہیں، کس طرح کی ہیں. اللہ کے علم ہے. 7 آسمان ہیں، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں تو سامنے بس ایک خلا نظر آ رہی ہے نا، خلا ہے بس. لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ پہلا آسمان، اس کے پر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. تو 7 آسمان بھی اللہ نے بنائے. فرمایا کہ 6-7 زمینوں تک اس کو کھدائی کرنے کا حکم دیا جائے گا. تو پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں. آدمی کوشش یہ کرے کہ اس کی کسی بات سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے فرمایا نا کہ اپنے گھر کے باہر کے حصے کو صاف رکھو تاکہ تم خود بھی راحت محسوس کرو، اور ہو سکتا ہے تمہارے پڑوسی اس کو تکلیف ہو تو وہ بھی راحت محسوس کریں، گزرنے والوں کو راحت محسوس ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس وجہ سے کہ ایک درخت کی شاخ یوں راستے میں اڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اس نے وہ شاخ کاٹ دی تاکہ لوگ تکلیف سے بچ جائیں، تو وہ صرف اس عمل کی وجہ سے آج وہ جنت میں مزے کر رہا ہے. جنت میں پہنچنے کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ صرف ایک شاخ جو تکلیف دے تھی اس کو کاٹ دیا اس نے.